اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ ترجمہ: یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے، یعنی قرآن پاک ایک کتاب ہے جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے۔ اس کو نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے کفر، گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے ایمان کے اجالے کی طرف اور اس اللہ کے راستے یعنی دین اسلام کی طرف لاؤ جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظلمات کو جمع اور نور کو واحد کے صیغہ سے ذکر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ دین حق کی راہ ایک ہے اور کفر و گمراہی کے راستے کثیر ہیں۔ اس ایسے سے یہ بھی معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اللہ کے حکم سے لوگوں کو ظلمت کفر سے نکال کر ایمان کی روشنی میں داخل کرتے ہیں۔ کوئی شخص صرف قرآن سے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہدایت نہیں پا سکتا۔ نور ہدایت کا ذریعہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ ترجمہ: اللہ جس کی ملکیت میں ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے ایک سخت عذاب کی خرابی ہے۔ یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف لاؤ جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ سب کا خالق و مالک ہے، سب اس کے بندے اور مملوک ہیں، تو اس کی عبادت سب پر لازم ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں۔ اور جنہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی جو کسی چیز کے مالک ہی نہیں بلکہ وہ خود مملوک ہیں، تو آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا گیا ہے۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ ترجمہ: جو آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اس آیت میں ان کفار کے چند اوصاف بیان کیے گئے ہیں جنہیں اس سے پہلے آیت میں آخرت کے شدید عذاب کی وعید سنائی گئی۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اسے اخروی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا دین قبول کرنے سے روکتے ہیں اور دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ لوگوں کو سیدھا راستہ اختیار کرنے سے روک دینا، دوسری یہ کہ حق مذہب کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی اور جس قدر ہو سکے ہیلوں وغیرہ کا سہارا لے کر حق مذہب میں برائیاں ظاہر کرنے کی کوشش کرنا۔ اس سے معلوم ہے کہ جو آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں وہ عملی طور پر گمراہ ہیں، اور جو لوگوں کو اللہ کے راستے اور دین سے روکتے ہیں وہ گمراہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص بھی دنیا کی زیب و زینت اور اس کی رنگینیوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے اور آخرت کی بجائے دنیا میں ہی رہنے کو پسند کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے لوگوں کو روکے، تو وہ اس آیت کے عموم میں داخل ہے، وہ خود گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو علم کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو مذہب حق سے دور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے اور دین میں نئے نئے مذہب نکال کر امت کی وحدت کا شیرازہ بکھیرنے کی صحیح کر رہے ہیں۔ حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز تباہ کرے گی؟ میں نے کہا نہیں۔ ارشاد فرمایا، اسلام کو عالم کی لغزش، منافق کا قرآن میں جگڑنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت تباہ کرے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف قوم کے ان پیشواؤں اور سربراہوں سے ہے جو گمراہ کرنے والے ہیں۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اصلاح پر بہت حریص اور امت کی مستقل بھلائی کی رغبت رکھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر قوم کے گمراہ کن سرداروں کی وجہ سے فکر مند رہتے تھے۔ قوم کے پیشواؤں اور سربراہوں کی گمراہی نظام کو خراب کر دیتی ہے، کیونکہ یہ لوگ قوم کے قائدین ہوتے ہیں، اور جب یہ گمراہ ہوں گے تو قوم بھی گمراہی میں مبتلا ہوگی۔ اسی طرح
جب علماء میں بھی گمراہیاں ہوں گی تو عوام کا ایک بہت بڑا حصہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ائمہ دین فرماتے ہیں، اے گروہ علماء، اگر تم مستحبات چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے تو عوام مکروہات پر پڑیں گے، اگر تم مکروہ کرو گے تو عوام حرام میں پڑیں گے، اگر تم حرام کے مرتکب ہوگے تو عوام کفر میں مبتلا ہوں گے۔ یہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، بھائیو للہ اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم نہیں کرنا چاہتے تو امت مصطفیٰ پر رحم کرو، چرواہے کہلاتے ہو، بھیڑیے نہ بنو۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء والله العزيز الحكيم۔ ترجمہ، اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا تاکہ وہ انہیں واضح کر کے بتا دے، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے گزشتہ امتوں میں جتنے رسول بھیجے وہ ان لوگوں کی زبان میں ہی کلام کرتے تھے تاکہ انہیں جو احکامات دیے گئے وہ ترجمے کے بغیر ہی آسانی سے اور جلدی سمجھ جائیں اور ان احکامات کے مطابق عمل کر سکیں۔ آیت میں مذکور لفظ رسول ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علاوہ تمام انبیاء اور مرسلین داخل ہیں، یعنی ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے رسول ہیں، لیکن قرآن کو ہر زبان میں نازل نہیں کیا گیا کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں زبانیں اور ہر زمانے میں بولی جاتی رہی ہیں، تو قرآن کو ہر زبان میں نازل کرنا کئی اور طرح کی پیچیدگیوں کا باعث ہوتا، لہذا اس وقت کی روئے زمین کے سب سے مرکزی اور مطلقاً فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ زبان یعنی عربی میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا تاکہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی اپنے قول و عمل سے بہترین تشریح فرما دے اور پھر آپ کی امت دنیا بھر کی زبانوں میں ان تعلیمات کو منتقل کر دے۔ فرمایا، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی رسول کی ذمہ داری صرف تبلیغ کر دینا اور احکام پہنچا دینا ہے، جبکہ ہدایت دینا اور گمراہ کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، وہی غالب ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وہی اپنے کاموں میں حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیرے سے اجالے میں لاؤ اور انہیں اللہ کے دین یاد دلاؤ، بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف اس لیے بھیجا تاکہ آپ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں انعامات کا ذکر فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کو عطا فرمائے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام کا ذکر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجا تو ان لوگوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر فرمائیں اور انہیں یہ بتا دیا جائے کہ سابقہ انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے درمیان کس قسم کا معاملہ ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بعد انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے، ان میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ یاد ہے کہ آج میں مذکور نشانیوں سے وہ معجزات مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کر بھیجے گئے تھے، جیسے عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا اور دریا کا پھٹ جانا۔ فرمایا، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے میں لاؤ۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کفر کے اندھیروں سے ہدایت اور ایمان کی روشنی کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ فرمایا، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ قاموس میں ہے کہ اللہ کے دنوں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب، امام مجاہد اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہم نے بھی ایام اللہ کی تفسیر اللہ کی نعمتیں فرمائی ہے۔ مقاتل کا قول ہے کہ ایام اللہ سے وہ بڑے بڑے واقعات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے واقع ہوئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایام اللہ سے وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ نے اپنے بندوں پر انعام کیے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارنے کا دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنانے کا دن۔ بظاہر نعمت الہی ملنے کا ایام والا معنی زیادہ قوی لگتا ہے کہ اگلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عمل سے اسی کو واضح فرما دیا ہے۔ اسی سے مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ جشن
کا جشن منانا بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایام اللہ میں سب سے بڑی نعمت کا دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، لہذا اس کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ اسی طرح اور بزرگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئی یا جن ایام عظیم واقعات پیش آئے ان کی یادگاریں قائم کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلانے میں داخل ہے۔ فرمایا بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی بے شک ان ایام اللہ میں ہر اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مصیبتوں پر بڑا صبر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بڑا شکر گزار ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ زندگی میں اگر اس پر ایسا وقت آئے جو اس کی طبیعت کے مطابق اور اس کے ارادے کے موافق ہو تو وہ اللہ کا شکر کرے، اور اگر ایسا وقت آئے جو اس کی طبیعت کے مطابق نہ ہو تو صبر کرے۔ اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مرد پر تعجب ہے کہ اس کے سارے کام خیر ہیں، یہ بات مومن مرد کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی کہ اگر اسے راحت پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، لہذا اس کے لیے راحت خیر ہے، اگر اسے تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، لہذا صبر اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرنے اور جب راحت ملے تو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بری سزا دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو یہ ارشاد فرمانا اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلانے کے حکم کی تعمیل ہے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک مسلمانوں پر کافر اور ظالم حکمرانوں کا تسلط ہونا اللہ تعالیٰ کا دنیاوی عذاب اور ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، جبکہ اچھے حکمران اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نیک اعمال کا نتیجہ ہے۔ نمبر دو کافر اور ظالم کی ہلاکت اس کی موت اللہ کی رحمت ہے، جیسے علماء و صالحین کی وفات ہمارے لیے مصیبت ہے، ظالم کی موت پر خوشی کرنا اچھا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے فرمایا اے لوگو اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان و عمل صالح پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم کفر و معصیت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ ادراک کرے اور نفس کو اس چیز کا عادی بنائے۔ جہاں ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی طرح طرح کے فضل و کرم اور احسان کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے شکر میں مشغول ہوتا ہے، اس سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ مقام بہت برتر ہے، اور اس سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی محبت یہاں تک غالب ہو جائے کہ دل کا نعمتوں کی طرف میلان باقی نہ رہے۔ یہ مقام صدیقوں کا ہے۔ آیت کی مناسبت سے یہاں شکر اور ناشکری سے متعلق احادیث بیان کی جاتی ہے۔ پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ جسے توبہ کرنے کی توفیق عطا ہوئی وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، یعنی اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے۔
دوسری حدیث ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تھوڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا شکر ہے اور انہیں بیان نہ کرنا ناشکری ہے۔ تیسری حدیث ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ان سے شکر ادا کرنے کا مطالبہ فرماتا ہے، جب وہ شکر کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمت کو اور زیادہ کرنے پر قادر ہے، اور جب وہ ناشکری کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے پر قادر ہے اور وہ ان کی نعمت کو ان پر عذاب بنا دیتا ہے۔ چوتھی حدیث ہے سنن ابو داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنے کی وصیت فرمائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں کی ناشکری کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواہهم وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب۔ ترجمہ، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح کی قوم اور عاد اور سمود، اور جو ان کے بعد ہوئے جنہیں اللہ ہی جانتا ہے، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے تو وہ اپنے ہاتھ اور اپنے منہ کی طرف لے گئے اور کہنے لگے، ہم اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، اور بے شک جس راہ کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے ہم دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ قوموں کی ہلاکت و بربادی کے واقعات سے اپنی امت کو ڈرائیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ ان تینوں امتوں کے بعد کچھ امتیں ایسی گزری ہیں جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کیونکہ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمیں ان کے بارے میں اصلاً کوئی خبر نہیں پہنچی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ غصہ میں آ کر اپنے ہاتھ کاٹنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے کتاب اللہ سن کر تعجب سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے، غرض یہ کوئی نہ کوئی انکار کی ادا تھی۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فی فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ ترجمہ، ان کے رسولوں نے فرمایا، کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے۔ انہوں نے کہا، تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان سے روک دو جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں، تو تم کوئی واضح دلیل لے کر آؤ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سابقہ قوموں کے رسولوں نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا، کیا تم اس اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں شک کر رہے ہو جو زمین و آسمان کا خالق ہے؟ یہ شک کیسے کیا جا سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی عقلی اور نقلی دلیلیں تو انتہائی ظاہر ہیں۔ وہ تمہیں اپنی عبادت، اپنی اطاعت اور ایمان کی طرف بلاتا ہے تاکہ جب تم ایمان لے آؤ تو حقوق العباد کے علاوہ تمہارے سابقہ گناہوں کو بخش دے اور تمہاری مقررہ مدت پوری ہونے تک تمہیں عذاب کے بغیر زندگی کی مہلت دے۔ قوموں نے جواب دیا، تم تو ظاہر میں ہمیں اپنی مثل معلوم ہوتے ہو، پھر کیسے مانا جائے کہ ہم تو نبی نہ ہوئے اور تمہیں یہ فضیلت مل گئی؟ تم اپنی باتوں سے یہ چاہتے ہو کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرنے سے رک جائیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں۔ تم کوئی واضح دلیل لے کر آؤ جس سے تمہارے دعوے کی صحت ثابت ہو۔ ان کا یہ کلام اماد و سرکشی کی وجہ سے تھا، اور باوجود یہ کہ انبیاء کرام نشانیاں لا چکے تھے، معجزات دکھا چکے تھے، پھر بھی انہوں نے نئی دلیل مانگی اور پیش کیے ہوئے معجزات کو کالعدم قرار دیا۔